میری یہ نہیں ماننے والی بات نہیں، میری زبان شریفوں کو لے کے آپ کی زبان نرم نہیں، میری زبان نرم ہی رہتی ہے، اور زبان میں کوئی غیر پارلیمانی بات نہیں ہوتی. یہ حالانکہ میں نے ان سے ایک دفعہ معذرت کر لی، کیونکہ وہ محترمہ کلثوم صاحبہ کے بارے میں وہ مجھے نہیں تھا پتہ، پر میں سمجھ رہا تھا اسی طرح یہ سیاست کھیل رہے ہیں جس طرح آج سیاست کھیل رہے ہیں. جی صحت کو بنیاد بنا کے کوئی بلیٹن نہیں جاری کرتے تھے، کوئی پبلک ریکارڈ پبلک محترمہ کا مرحومہ کا بھی نہیں لاتے تھے، کوئی کچھ نہیں. اور جب کوئی ذرا نازک وقت ہونا لگتا تھا ملک میں یا کچھ، تو وہ ان کو اسپتال لے جاتے تھے، باہر لے آتے تھے. میں نے تو معذرت اپنی ایک طرح شرافت کی وجہ سے، اخلاقی طور کی وجہ سے کی، پر میں ان کو تو اس میں کردار سے تو ان کے مطمئن نہیں ہوں، نہ آج ہوں. جو اترتے ہیں ایئرپورٹ سے اور ان کو 2 بیٹے دونوں مفرور ان کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں کیمروں کے سامنے، ان کے گھر مفروروں کے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں. اب 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہو اور مفروروں کے ساتھ، مستند مفروروں کے ساتھ، اور بیچ میں وہ اپنے اسحاق ڈار صاحب بھی آ گئے ہیں، سلمان شہباز صاحب بھی آ گئے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے. اچھا ایک بریک لیتے نظامی صاحب، ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ شریف برادران کے آنے کی تو خبر آ جاتی ہے، جانے کا پتہ نہیں چلتا. لیکن جو آپ نے بات کی ہے نا پیٹھ میں چھرا، اس کا بھی جواب. جی اس کا نظامی صاحب آپ سے وہ بھی جواب پوچھیں گے، اور پیپلز پارٹی کا لاہے عمل پنجاب کو لے کے کیا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اعتزاز احسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نظامی صاحب، بریک سے پہلے ہم کچھ بات کر رہے تھے کہ جب نواز شریف صاحب آئے تھے لاہور لنڈن سے پہلی بار گرفتار ہونے کے لیے، تو شہباز شریف صاحب تاثر یہی ملا کہ بھائی نے بھائی کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا. آپ کچھ اس پہ کمنٹ کرنا چاہ رہے تھے. ارے میری رائے ہے کہ یہ بھی فکس تھا. فردوس عاشق امان والا فکس تو نہیں ہے کہ یہ دونوں آپشنز کھلی رکھی جائیں. میاں نواز شریف نے جو بیک چینل ہے شہباز شریف کا، اگرچہ اعلانیہ میرا خیال ہے کہ اس کو بند نہیں کیا انہوں نے، کنفرنٹیشن کی لائن لیتے رہے، لیکن دوسری طرف یہ چینل جو ہے یہ بھی کھلا رکھا شہباز شریف کے ذریعے، اور بالآخر ان کو ڈیویڈنڈ ملے، کیونکہ طویل عرصے تک قید کاٹنا اور صحبتیں کاٹنا ان کے میرے خیال سے اس میں نہیں ہے طبیعت میں. جیل میں گرمی بھی بہت ہوتی ہے نظامی صاحب. گرمی بھی ہوتی ہے، سردی بھی ہوتی ہے، مچھر بھی کاٹتے ہیں. یہ بھی ویسے بڑے تاریخی حوالے ہیں. تو اعتزاز صاحب، پیپلز پارٹی ہم دیکھ رہے ہیں، لگ یہی رہا ہے کہ بلاول صاحب جس طرح آ رہے ہیں اور بڑی توجہ وہ دے رہے ہیں لاہور پہ، اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیا ڈور ٹو ڈور جائیں گے، واٹ سسٹم پھر سے بحال ہوگا، ریلیاں ہوں گی، پبلک گیدرنگ ہوں گی، یا کوئی سائلنٹ موومنٹ کے طور پہ چلیں گے؟ نہیں، سائلنٹ موومنٹ تو نہیں ہوگی، اور نہ ہے آج ان کا لیبر کے ساتھ انٹریکشن ہے. کل دانشوروں کے ساتھ تھا، اچھے جو دانشور جن کے سڑک پہ زمین پہ پاؤں ہیں، جو گراؤنڈ ریئلٹی سے واقف، اور کوئی مطلب ہے ایسے بھی لوگ ان میں آپ نے کل دیکھا ہوگا ملنے دے رہے ہیں، جو کہ کشت اور جبر بھی سہ چکے ہیں. پیپلز پارٹی والے کے مزاج والے لوگ کل ڈاکٹر جان کے گھر جو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، بڑے، اور ایج گروپ کا بھی ایک لوور ڈاؤن اب وہ دیکھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یوتھ میں بہت زیادہ ایک ایکٹیویٹی کی اب ول ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کے لیے
جو ہمارا پروگرام ہے پہلے تو ہمارا اوور آل جو براڈ اسپیکٹرم میں ہے جی وہ میرا خیال ہے اس لحاظ سے پیپلز پارٹی پاکستان کی واحد قومی پارٹی ہے جی جو میں اس میں مطلب اس لیے اے این پی کو شامل نہیں کر رہا ہوں کہ وہ قومی نہیں، پر وہ بھی اس مزاج کی ہے جی جی کہ جو مذہب کو سیاست میں استعمال نہیں کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ جی جب آپ نے دیکھا کہ آل پارٹیز کانفرنس یا ملٹی پارٹی کانفرنس انہوں نے بلائی مولانا فضل الرحمان نے، جی تو بلاول چیئرمین بلاول نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جی جی ہم ایسے اس ہی میں مذہب اگر آپ بیچ میں لاتے ہیں، وہ لانا چاہ رہے تھے کہ جی بیچ میں اور یہ عورت مار کے خلاف مولانا کا سٹینڈ، اور یہ ہمارے معاملے میں، ہماری سوچ میں عورت ہماری برابر کی شریک ہے صحیح معنوں میں، جی اور ہم سے آگے چلتی ہے۔ ہماری تو لیڈر ہی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید 30 سال سے زیادہ عرصہ تقریباً رہی، اور پھر ہماری عورتوں کی تنظیمیں بڑی فعال اور بڑی ہم آگے بڑھ کے تحریک میں رہی آپ، کافی موومنٹ بڑی میں مار رہی۔ کھائی، بڑی انہوں نے مار کھائی ہماری عورتوں نے، مردوں سے زیادہ اور مردوں سے بڑھ کے ہمت اور حوصلہ۔ جی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو ہمارے تو بیلنس سا پروگرام ہے جو لوگوں کو اور یوتھ کے مزاج کے مطابق ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور شہادت ہماری منزل ہے۔ اب یہ ہمارا بیسک پروگرام ہے، اس میں ہماری پالیسی ساری، اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ اسلام سب پہ ہم نے نافذ کرنا ہے یا کچھ، وہ ہمارے ہندو برادری بھی ہے، ہم انڈیا تو نہیں بننا چاہتے جو انڈیا آج کل بن گیا ہے، اور جو جبر اور ظلم وہاں ہو رہا ہے مسلمانوں پہ اور اقلیتوں پہ، جی وہ تو پھٹ ہی گیا ہے انڈیا۔ ہمارے صاحب آپ کے دوست، ہمارے دوست بڑے تھے انڈیا میں، اتنے دوست تھے، وہ کلدیپ نیر، آنجہانی، آئی کے گجرال جیسے بندے، سینئر لوگ، وہ بھی تڑپ رہے ہوں گے۔ کوئی پنجاب میں کوئی جلسہ جلوس کوئی چیزیں تو ہوتی ہیں۔ بلاول صاحب نے کہا تھا مارچ میں ہم یہ کریں گے، تحریک چلائیں گے۔ شہباز صاحب نے الگ کہا تھا تحریک چلائیں گے۔ مولانا اپنی ڈفلی بجا رہے تھے کہ وہ موومنٹ شروع کریں گے، لیکن اب لگتا ہے کہ سب بیٹھ گئے۔ کل شاید خاقان آبادی صاحب کہہ رہے تھے ہمارے پروگرام میں جی جی کہ ہم ایسی کوئی چیز نہیں شروع کرنا چاہتے جسے ڈیموکریسی ڈی ریل ہو۔ تو یہ کیا پالیسی ہے کہ مطلب لوگ تو توقع رکھ رہے ہیں کہ اتنی مہنگائی ہے، کچھ ہے، ان کو موبلائز کریں، کچھ ایشوز پہ بات کریں، لیکن سلیکٹڈ گروپ سے بات کر کے تو بات نہیں بنتی نا۔ عارف صاحب، بات یہ ہے کہ آپ ہم دیکھیں گے کہ جو جس طرح سے اس مارکیٹ میں پیپلز پارٹی حصہ لے گی، ہمیں اپنی ساری جو کمزوریاں ہیں، ہمیں اپنی کوتاہیاں جو ہیں، ہمیں اپنی ناکامیاں جو ہیں، ان کو بھی سامنے رکھنا ہے، ساتھ ساتھ کہ ہماری کامیابیاں اور ہماری امیدیں اور ہمارا عزم، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر میں دوبارہ ایک اعتبار ڈالنے کے لیے۔ تو اس کو میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ عجلت میں ہونا چاہیے کہ کل سے ہم اناؤنس کرنا شروع کر دیں کہ جی اب مارچ کی 23 مارچ کو اب ہم یہاں لاہور میں موچی دروازے میں جلسہ کریں گے یا لائل پور فیصل آباد میں نہیں، یہ صحیح ہے حکومت کو ہمیں اپنا وی ہیو ٹو لک انورڈز فرسٹ اینڈ دین آؤٹ ورڈ۔ ایک تو لیول پہ سیاست ہے نا کہ جو ہو رہی ہے جی آن اے ڈیلی بیسس، جو چیئرمین ہمارے کر رہے ہیں اور ہمارے دیگر عہدیداران اور تنظیم ہماری کر رہی ہے۔ ایک ہے کہ
آج سے کنسرٹڈ ایکشن اور پلاننگ کے ذریعے ہم نے کس طرح اپنے مقاصد کو اگلی الیکشن سے پہلے پانا ہے. جی ایک مقصد جی وہ ہوتا ہے میجورٹی لے کے حکومت بنانا. جی لیکن وہ مقصد آپ کو پتہ اب لگ گیا ہوگا تحریک انصاف کے تجربے کے بعد کہ وہ مقصد حاصل بھی کر لیں تو وہ مقصد اصل میں بات حاصل نہیں بھی ہوتی. جی 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 ایسے ہی. جو سب یہ بات تو ہے نا کہ ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس حکومت کی کارکردگی پچھلے 1.5 سال میں اتنی ناقص ہے کہ اپوزیشن کو کرنے کی ضرورت ہی اپنے تضادات کے ذریعے یہ دبتی جا رہی ہے. کیا آپ متفق ہیں اس انالیسس سے کہ اس حکومت کی کارکردگی یہ اتنی خراب ہے اور بھی اپوزیشن کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ نہیں، ہمیں 2 چیزیں دیکھنی ہیں. ویسے یہ اس میں ٹھیک ہے، درست ہے کہ اس حکومت کی کارکردگی بہت خراب ہے اور اس کو خود اپنے آپ کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے، اور ان کو سیلف انفلکٹڈ انجریز ان کے جسم پہ، حکومت کے جسم پہ بہت زیادہ ہے. سیلف انفلکٹڈ انجریز جی جو خود ہی انہوں نے اپنے آپ کو زخمی کیا ہے. مثلاً تقریباً ہر چیز پہ جو یو ٹرنز لے لینا، مثال کے طور پہ ایک اس کی تو فہرست اگر بہت لمبی ہے. کوئی اچھا، پر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو حکومت تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے اور بہت پہنچا رہی ہے، پر ہمیں یہ صرف حکومت کا نہیں سوچنا. ہمارے راستے میں نون لیگ بھی کھڑی ہے. جی جی. اور نون لیگ بھی اپنا جو وقار ہے اس وقت اتنا کم کر رہی ہے. میاں صاحبان کا فرار ہی ایک جو ہے، ایک ٹوپی پہن کے لنڈن میں پھرتے رہنے سے تو سیاست نہیں ہوتی. یہ کوئی قائد اعظم تو نہیں ہے کہ وہ امیج بن جائے ان کا اس طرح. تو میں سمجھتا ہوں ان کی ساکھ بہت مجروح ہوئی ہے، ہو رہی ہے اور ہوگی. ان کو جتنا بھی اعتماد ہو کہ ہمارا لوری پہلوان جو ہے یا گجرانوالے کا پہلوان جو ہے وہ ہمارے کو جان نچھاور کرے گا، ہاں، لیکن ایسی بات نہیں ہے. لوگ ایک کردار کو بار بار اگر پرائم منسٹر بناتے ہیں تو بار بار یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو یہ کہاں ہوتا ہے، پاکستان کے کسی اسپتال میں ہوتا ہے یا لندن میں. تاریخ ہر بار اپنے آپ کو دہراتی ہے. اتنی چمکتی ہوئی گاڑیاں میں نے نہیں دیکھی لندن میں بھی جتنی پالشڈ گاڑیاں کی ہوتی ہیں. وہ آپ دیکھیں بڑی مہنگی گاڑیاں چودھری صاحب، مہنگی. اگر آپ یہی تو میں کہہ رہا تھا آپٹکس کا بھی وہ بس سٹاپ پہ بھی تو بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں انتظار کر رہے ہوتے ہیں ہیڈ پہن کے، لال وہ بھی آپٹکس ہے، پر جو دیکھیں ان کی گاڑیاں جو آتی ہیں ان پہ کس طرح وہ پالش، ویکس پالش کیا ہوتا ہے. وہ حسن یا حسین وہ کھڑا ہے اپنے دو کو، میاں صاحب کو بٹھا رہے ہیں، میاں صاحب بیٹھ رہے ہیں، تو گاڑی میں ایک امیج حسن کا یوں آ رہا ہے اور ایک اس کا الٹا آ رہا ہے، جو اسی طرح کار کے چھت کے میں ورچوئل پی ایم ورچوئل امیج جو ہے وہ آ رہا ہے. وہ اتنی پالش گاڑیاں، میں لنڈن میں رہا ہوں، میرا خیال ملکہ برطانیہ کی. نہیں، یہ تو آپ کو پتہ نہ کہ میاں صاحب کو اعلیٰ ترین مہنگی لگی کارز کا بڑا شوق، بہت شوق، نفاست بھی ان میں ہے. لیکن نظامی صاحب یہ پیپلز پارٹی ایک شکوہ نفاست آ ہی جاتی ہے. جی، نزاکت کا دولت دیتا ہے، بالکل، دولت دیتا ہے تو نفاست آ جاتی ہے، حسن دیتا ہے تو نزاکت آ جاتی ہے. اور خدا دے نہ دے اگر آدمی لے لیتا ہے دولت تب بھی. نظامی صاحب آپ سے میرا سوال ہے، پیپلز پارٹی پچھلے 10 سال سے جو شکوہ کر رہی ہے، اور بالخصوص 2013 کے بعد 7 سال کر لیں، کہ لیول پلینگ فیلڈ پیپلز پارٹی کو نہیں ملی. شکوہ اگر مان بھی لیا جائے کہ بجا ہے، لیکن بطور پولیٹیکل پارٹی جو پیپلز پارٹی کا کھل کے سامنے نہ آنا، کوئی مزاحمت نہ کرنا، وہ جو بنیادی ایک لا تھی پیپلز پارٹی کی اس کا نظر نہ آنا، آپ نہیں سمجھتے اس نے سب سے زیادہ نقصان دیا؟ اور اب موقع ہے پیپلز پارٹی کے پاس. دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جس نے اس ملک میں سب سے زیادہ مار بھی کھائی ہے. جی.